معزز سامعین، یہی وہ اکابرین علماء دیوبند ہیں جن کا علم شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ چنانچہ میں نے حدیث پڑھی استاد محترم حضرت مولانا حمزہ صاحب سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ الحدیث مفتی محمد عباس بسم اللہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ ایوب حاتمی سے، انہوں نے حدیث پڑھی علامہ انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے حدیث پڑھی حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا ناصر نانوتوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد القوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ محمد اسحاق سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ ولی اللہ معدی الدہلوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابو القاسم مدنی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم مدی سے، انہوں نے حدیث پڑھی محمد بن احمد الربیعی سے، انہوں نے حدیث پڑھی سیف الدین زکریا انصاری سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابن حجر عسقلانی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم بن احمد التنجی سے، انہوں نے حدیث پڑھی احمد بن ابی طالب الحجاج سے، انہوں نے حدیث پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ حرفی افغانی سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الداوودی سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبداللہ بن احمد بن حمد السرخسی سے، انہوں نے حدیث پڑھی محمد بن یوسف الفرقی سے، انہوں نے حدیث پڑھی صاحب کتاب محمد بن اسماعیل البخاری سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام احمد بن حنبل سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام شافعی سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام محمد بن حسن الشیبانی سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام اعظم ابو حنیفہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی حماد بن ابی سلیمان سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی نے حدیث پڑھی حضرت علقمہ سے، حضرت علقمہ نے حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پڑھی تاجدار مدینہ امام الائمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باجڑ کا موضوع دارالعلوم کی تاریخ، درجہ عربی پنجی، قاری حسین صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام موصول ہوا ہے اور محمد ناصر کی طرف سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ موصوف میں انعام وصول کر لیں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله العظیم۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیرہ کر کے چھوڑوں گا۔ معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ تاریخ علماء دیوبند اور اسناد حدیث علماء دیوبند پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا تعلق اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دیوبندیت کی روشنی میں سفیران تاریخ دارالعلوم دیوبند کی قربانیوں کا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ ابی بن کعب کھاسیڑا کڑی ہے اس دارالعلوم دیوبند کی جس کی بنیاد میرے اور آپ کے قائد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے 1866 میں انار کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر رکھی۔ یہ ایک ایسا عظیم شان ادارہ ہے جو ظاہر تو بغیر کسی کمرے کے تھا، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص و محنت و جذبے کی برکت سے اس دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس کا لقب دیا۔ دیوبند سے لے کر میوات ہی میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ یورپ، کینیڈا، فرانس، جرمنی،
افریقہ، دنیا بھر کے ممالک میں جہاں بھی تم جاؤ گے دارالعلوم دیوبند کا فیض الحمدللہ آپ کو واسطہ یہ بلا واسطہ پوری دنیا کے کونے کونے میں نظر آئے گا۔ دیوبند کے ماننے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے جاباز، حضرت شیخ الہند کے سپاہی، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد المدنی کے نام لیوا، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے نام لیوا، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام لیوا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیوبند کے ماننے والوں، میں تمہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا تعلق ایسے علماء، ایسے مشائخ اور ایسے مسلک سے رکھا جن سے پورے دین کی اشاعت کا کام لیا۔ جس میدان میں نظر دوڑاؤ، اگر میں زیادہ دور کا سفر نہ کروں، تحریک برق صغیر سے شروع کروں، ایسٹ انڈیا کمپنی، وائسرائے، برطانیہ، فرنگی سامراج سے شروع کروں تو میرے اور آپ کے روحانی قائد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک، شاہ عبدالعزیز سے لے کر مولانا اسحاق تک، مولانا اسحاق سے لے کر علامہ انور شاہ کشمیری تک، شیخ الہند تک، سید عطا اللہ شاہ بخاری تک اور علامہ انور شاہ کشمیری تک تمہیں صرف اور صرف علماء دیوبند کے پیروکار نظر آئیں گے۔ معزز سامعین، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی جب انگریز مناظر مرزائی میدان میں تھے، یہ مانسرے کے علاقے میں گیا، غلام غوث ہزاروی میدان میں نکلے، ادھر جنہی نے کہا تمہارا ایک لوتا بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے، اگر تم مناظرے میں گئے ممکن ہے تمہارا بیٹا وفات پا جائے۔ حضرت ہزاروی نے جواب دیا، فرمایا بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی ہزاروی اسٹیشن پہ نہیں پہنچے تھے، ابھی وہ فی الحال اڈے پہ ہی تھے، خبر آئی تمہارے بیٹے زین العابدین کا جنازہ اٹھ گیا۔ حضرت ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے اور پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑنا فرض عین ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ جب ان کا جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا تو ان کو ایک تختے پہ لٹا دیا گیا، ان کے جسم پہ ہڈیوں کی سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ لوگوں نے کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ کسی نے پوچھا یہ تو بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، مولانا مدنی نے فرمایا میرے شیخ محمود حسن کو مالٹے کے جزیرے میں انگریز تہخانہ میں لے جاتا اور تہخانے میں لے جا کر محمود حسن کے جسم کو لوہے کی گرم سلاخیں لگاتا اور کہتا محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دو۔ محمود حسن کو جب ہوش آتا تو کہتا انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی کٹ ہو سکتی ہے، میری چمڑی کٹ ہو سکتی ہے لیکن میں انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اسلام کے غیر مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد قرآن کریم میں مذکور ہیں: تلاوت قرآن، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس، اور اگر ان چاروں کو کسی نے کما حقہ ادا کیا ہے تو یہ قافلہ علماء دیوبند ہے۔ ہندوستان میں ہزاروں ایسے مدارس ہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اگر کسی قاری سے پوچھو گے کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، کس کے شاگرد ہو، تو واسطہ دارالعلوم کا ہی ملے گا۔ قاری صدا محمد پانی پتی جنہوں نے مسجد نبوی میں قرآن کریم کی خدمت کی، وہ بھی دیوبند کا شاگرد ہے۔ قاری احمد اللہ جن کی شب و روز اور جد و جہد نے پورے ہندوستان، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ جیسے ممالک کو قرآن کی نور سے منور کر دیا، وہ بھی دیوبند کا شاگرد ہے۔ دوسری چیز ہے تعلیم کتاب۔ میری مختصر سی معلومات کے مطابق اس وقت صرف اور صرف دیوبند کے علماء نے قرآن تفاسیر عربی، اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہیں۔ ان کی تعداد 250 کی زیادہ ہے اور ان میں کئی ایسی تصنیفیں ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، 20-30 بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے درس ان کے ایک شاگرد نے جمع کیے، 10 جلدیں بنی اور قرآن کریم کے پہلے پارہ کا 1 پاؤں مکمل ہوا۔
تیسری اور چوتھی چیز ہے تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ میرے بھائیوں، ایک گنگو نیچے سفوی پیش کرو، ایک مفتی کفایت اللہ پیش کرو، ایک عزیز الرحمن دہلوی پیش کرو، ایک مفتی محمد شفیع صاحب پیش کرو، ایک مفتی محمود پیش کرو، ایک حاجی امداد اللہ مہدی مکی پیش کرو، جو اپنے میدان میں فقاہت کے امام و مجتہد اور شہنشاہ کے بڑے بڑے لوگوں نے گھٹنے ٹیک کیے۔ علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، علم حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، علم عقائد کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، علم فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، مساجد کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، خانقاہوں کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، ارے مدارس کا چھت جایا ہے تو ان لوگوں نے، علم عقائد کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، علم فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، مساجد کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، خانقاہوں کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، ارے مدارس کا چھت جایا ہے تو ان لوگوں نے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے جب کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں، ہم نے تو آپ کی کسی بھی فن میں کوئی تصنیف نہیں دیکھی، فرمایا تم کون سے میدان میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو، کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو آپ کی کسی بھی فن میں کوئی سی بھی تصنیف نہیں دیکھی، فرمایا قرآن کی تفسیر میں اگر میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، علم حدیث میں اگر میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو، اگر فقاہت میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو، اگر تاریخ اور تصوف میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد حضرت علامہ اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو، اگر حوصلہ اور ہمتی میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھ لو، اور اگر دعوت و تبلیغ میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ایک شاگرد مولانا الیاس صاحب کاندھلوی کو دیکھ لو۔ معزز سامعین، یہی وہ اکابرین علماء دیوبند ہیں جن کا علم شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ چنانچہ میں نے حدیث پڑھی استاد محترم حضرت مولانا حمزہ صاحب سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ الحدیث مفتی محمد عباس بسم اللہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ ایوب حاجانی سے، انہوں نے حدیث پڑھی علامہ انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے حدیث پڑھی حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد القدیر سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ محمد اسحاق سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ ولی اللہ معدی دہلوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابو القاسم مدنی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم قدی سے، انہوں نے حدیث پڑھی محمد بن احمد الربیعی سے، انہوں نے حدیث پڑھی سیف الدین زکریا انصاری سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابن حجر عسقلانی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم بن احمد التنجی سے، انہوں نے حدیث پڑھی احمد بن ابی طالب الحجاج سے، انہوں نے حدیث پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ حرفی افغانی سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الداوری سے، انہوں نے حدیث پڑھی عبداللہ بن احمد بن عمد السرخسی سے، انہوں نے حدیث پڑھی محمد بن یوسف الفرقی سے، انہوں نے حدیث پڑھی صاحب کتاب محمد بن اسماعیل البخاری سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام احمد بن حنبل سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام شافعی سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام محمد بن حسن الشیبانی سے، انہوں نے حدیث پڑھی امام اعظم ابو حنیفہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی حماد بن ابی سلیمان سے، انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی نے حدیث پڑھی حضرت علقمہ سے، حضرت علقمہ نے حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پڑھی تاجدار المدینہ امام الائمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس میں انہی چند کلمات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب ہمارے آخری مصاحب